बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और भाइयों। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को दो बहू की स्टोरी सुनाएंगे। ये स्टोरी बहुत ही दिलचस्प है, लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी पहाड़ी इलाके के छोटे से गांव में दो बहुएं अपने सास के साथ रहती थी। एक बहू का नाम अनाया था और एक का नाम आसिया था और सास का नाम जैतून था। वो तीनों इस छोटे से घर में रहते थे। जैतून के दो ही बेटे थे, एक का नाम अली था और एक का नाम अहमद था। वो दोनों बेटे दूर कहीं दूसरे मुल्क गए हुए थे। जैतून की बहू आसिया एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और इस्लामी असूलों पर सख्त अमल करती थी। 5 वक्त की नमाज पाबंद के साथ पढ़ती थी और सुबह सुबह कुरान पाक की तिलावत करती थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला की जिक्र में मशगूल रहती थी। दूसरी तरफ अनाया एक अमीर घराने की लड़की थी, मगर इसका रवैया बिगड़ा हुआ था और वो शादी के मौके पर ज्यादा जहेज लाई थी। आसिया ने अपनी शादी में कुछ भी जहेज नहीं लाया था, क्योंकि आसिया के माँ बाप बहुत ही ज्यादा गरीब थे, लेकिन वो दोनों मेहनत कश थे। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी आसिया को दीनी तालीम दिलवाई थी। अब आसिया की सास जैतून आसिया पर बहुत जुल्म करती थी, क्योंकि वो गरीब घराने की लड़की थी। उसे नौकरों की तरह काम करवाती थी। जैतून के दो ही बेटे थे, अहमद और अली। वो दोनों अक्सर बाहर मुल्क में ही रहते थे। जैतून आसिया को हर मुमकिन तरीके से जलील करना शुरू कर देती है। जैतून आसिया को घर के तमाम काम सौंप देती है। आसिया घर के तमाम काम, बर्तन धोना, खाना पकाना, झाड़ू लगाना और इसके साथ साथ वो खेतों का काम भी करती थी। जैतून ने दूध के लिए एक गाय भी रखी थी और 5-6 बकरियां भी थी। आसिया सुबह सुबह घर का पूरा काम करके खेतों में इनके लिए घास लाती और इनको घास, चारा, पानी सब कुछ देती। फिर घर का पूरा काम खुद ही अकेली किया करती। वो सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, किसी को इस पर तरस नहीं आता। आसिया एक प्राइवेट अदारे में बच्चों को दीनी तालीम देती थी। यहाँ उसे थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी। वो अपनी तनख्वाह से जैतून को कुछ पैसे भी देती थी, ताकि घर के माली हालात में थोड़ी बहुत मदद हो सके। लेकिन जैतून के पास आसिया के लिए मोहब्बत और कुर्बानियों की कदर करने का वक्त नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में सिर्फ पैसों का लालच भरा हुआ था, जो कि अनाया के पैसे और अहमद की तनख्वाह ही उसके लिए अहम थी। इसीलिए वो आसिया को अहमियत नहीं देती थी, उससे सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाती थी। आसिया अपनी मेहनत के बावजूद जैतून की सख्तियों और घर के कामों में उलझी हुई थी। इसका शौहर अली, जो कि बाहर मुल्क में मेहनत करता है, एक मामूली मजदूर है और अपनी कमाई से ही घर का खर्चा चलाता है। अली की गैर मौजूदगी में आसिया को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक दिन जब अली घर वापस आता है, जैतून ने आसिया पर तनकीद करना शुरू कर दी। इसने अली से कहा, आसिया घर का कोई काम नहीं करती है, ये कुछ नहीं करती, इसका काम सिर्फ घर के कामों में ही वक्त गुजरता है और बाकी बाहर खेतों का काम मैं खुद करती हूँ। मैं सुबह से शाम तक खेतों में लगी रहती हूँ। बहुत दफा मुझे खेतों में धूप की वजह से चक्कर आ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। जैतून झूठ बोलकर अपने बेटे अली को आसिया के खिलाफ भड़काना चाहती थी। जैतून ने आसिया की मेहनत और इसकी कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ इसकी मदद न करने की बात की। अली की माँ की इन झूठी बातों पर शक होने लगा। अली मन ही मन में सोचने लगा कि आसिया तो मुझे कहती थी कि मैं खेतों का सब काम अकेली करती हूँ,
اب اس کے من میں شک پیدا ہو گیا کہ آسیہ جھوٹ بول رہی ہیں یا میری ماں جھوٹ بول رہی ہے۔ علی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ اس نے سوچا کہ اسی بہانے میں سچ کا پتہ بھی لگا سکتا ہوں۔ اس نے اپنی ماں زیتون سے کہا، ماں میں کچھ دنوں کے لیے اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ زینب اپنے بیٹے علی سے کہنے لگی، بیٹا نہیں، جہاں آپ پہلے کام کرتے ہو وہاں آپ کی اچھی کمائی ہو جاتی ہے، بعد میں وہ لوگ آپ کو وہاں سے نکال دیں گے، اس لیے آپ کو وہاں جانا ضروری ہے۔ زینب علی کو کسی نہ کسی بہانے گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ پھر سے وہ زینب سے سب کام کروا سکے۔ زینب علی کے سامنے آسیہ سے بہت اچھا سلوک کرتی اور اس سے نرمی سے پیش آتی اور گھر کے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی، اسی لیے زینب علی کو گھر سے دور بھیجنا چاہتی تھی تاکہ پھر سے وہ آسیہ سے سب کام کروا سکے۔ لیکن علی نے اپنی ماں زیتون کی بات نہیں مانی۔ وہ کہنے لگا، ماں ہمارے باس نے ہمیں 10 دن کی چھٹی دی ہے، اس لیے 10 دن تک میں اسی گاؤں میں کام کروں گا۔ علی روزانہ صبح کام پہ جاتا اور شام کو گھر واپس آتا۔ وہ اپنی بیوی اور ماں پر بھی نظر رکھتا تھا، لیکن زیتون کو یہ پتہ نہیں تھا کہ علی ہم پر نظر رکھ رہا ہے۔ جب علی صبح گھر سے کام پہ نکلتا تھا تب آسیہ بھی وہاں نزدیک ہی ایک ادارے میں بچوں کو قرآن پڑھانے جایا کرتی تھی، لیکن وہ 1 گھنٹے میں واپس آتی تھی۔ واپس آ کر زیتون اس کو پورا گھر کا کام اور کھیتوں کا کام سونپ دیتی تھی۔ وہ صبح سے شام تک کام میں لگی رہتی تھی اور بہت زیادہ تھک جاتی تھی۔ تو دن کو کبھی بھی اس کو آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا۔ یہ سب علی دیکھ رہا ہوتا تھا کہ کون کھیتوں کا کام کر رہا ہے اور کون گھر کا کام کر رہا ہے۔ جب شام کو علی گھر واپس آتا تھا، اس کی ماں زیتون کہتی تھی، بیٹا میں کھیتوں میں کام کر کے بہت تھک گئی ہوں۔ وہ علی کو جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی تھی، لیکن اب علی کو سب حقیقت کا پتہ چل چکا تھا۔ آسیہ کو اپنی ساس زیتون کی باتیں بہت متاثر کرتی، لیکن وہ سب برداشت کر جاتی۔ وہ اپنے شوہر علی کو کبھی کچھ نہ کہتی کیونکہ اللہ پاک نے اسے صبر اور ایمان سے نوازا تھا۔ علی سب کچھ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے زیتون کے ذہن میں ایک خاص تصور بسا ہوا ہے۔ عنایہ جو کہ ایک امیر گھرانے سے ہے اور شادی میں قیمتی جہیز لائی تھی، عنایہ بھی پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتی ہے اور اپنے پیسوں کا کچھ حصہ زیتون کو دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے زیتون اس کی تعریف کرتی ہے۔ اس کے برعکس آسیہ جو کہ ایک غریب گھرانے سے آئی ہے اور وہ بیچاری گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے، وہ آسیہ کے بارے میں منفی باتیں کرتی ہے۔ وہ گاؤں کی عورتوں کی طرف یہی کہتی کہ آسیہ کچھ بھی کام نہیں کرتی ہے، گھر کے سب کام میں اور عنایہ کرتے ہیں۔ علی کو ماں کے باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ اس کو آخر برداشت نہ آیا۔ اس نے ایک دن ماں سے کہا، ماں میں اتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسیہ گھر کے تمام کام کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگوں کی عورتوں کی طرف کہتے ہو کہ آسیہ کچھ بھی کام نہیں کرتی اور میں اور عنایہ ہی سب کام کرتے ہیں۔ ماں مجھے سب سمجھ آ گیا کہ آپ عنایہ سے اتنی محبت کیوں کرتی ہو اور آسیہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتی تھی۔ آپ نے عنایہ کو اسی لیے پسند کیا کیونکہ وہ ایک امیر باپ کی بیٹی ہے اور اس کے پاس دولت ہے۔ اس کے برعکس آسیہ ایک غریب باپ کی بیٹی تھی۔ آپ نے پیسوں اور دولت کو سب کچھ سمجھا، لیکن ماں پیسے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ علی نے مزید کہا، دنیا میں پیسے، گاڑی، بنگلہ اور عزت سب کچھ عارضی ہے۔ ماں یہ سب کچھ یہاں ہی رہ جائے گا اور آپ نے جو پیسے اور عزت کو اہمیت دی وہ یہاں کے مادی چیزیں ہیں۔
आखिरत में ये सब कुछ हमारे साथ नहीं जाता है। अली ने जैतून को मुखातिब करते हुए कहा, माँ अफसोस है, मुझे यकीन ही नहीं था कि आप पैसों के लालच में इतने बदल जाओगे। आप आसिया और अनाया में फ़र्क करने लगोगे और ये फ़र्क पैसे की बुनियाद पर बनाया। लेकिन माँ, अमीरी और गरीबी सिर्फ दुनियावी चीज़ें हैं और आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्सा बना लिया। अली ने मज़ीद कहा, ये फ़र्क जो आपने बताया वो बहुत नुकसानदा है। अगर आप गरीबों के साथ ऐसा सलूक करेगी तो आप आखिरत में क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नज़दीक सब इंसान बराबर हैं और हमें चाहिए कि हम सब को यकसा एहतराम दें। अफसोस है माँ, आपने पैसों की अहमियत को इतना ज़्यादा समझा कि आपने इंसानियत की कदर करना भूल गई। लेकिन याद रखिए माँ, अल्लाह के नज़दीक इंसानियत, मोहब्बत और एहतराम की असल अहमियत क्या है आप ये नहीं जानते हैं। आप अपने दिल में तब्दीलियाँ लाए और सब लोगों के साथ बराबरी के असूल पर अमल करें। अली ने अपनी माँ जैतून से कहा, माँ, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है। आपने आसिया के साथ जो सलूक किया है वो बिल्कुल गैर मुंसाफना है। इसकी मेहनत और कुर्बानियों को सराहने के बजाय आपने उसे जलील किया है। अली की बातें सुनकर जैतून का चेहरा सुर्ख हो गया। अली ने अपने माँ जैतून से कहा, माँ, अगर आप आसिया को इसी तरह जलील करते रहोगे फिर आसिया आपके साथ नहीं रहेगी, फिर हम दोनों अलग रहेंगे। जैतून ने अली की बातों को नज़रअंदाज करने की कोशिश, लेकिन अली के अज़म और हौसले के सामने इसकी मुखालफत न कर सकी। जैतून ने अली को कहा, अगर आप अलग रहना चाहते हैं तो यहाँ कोई जगह नहीं है, जाओ, यहाँ से चले जाओ। अली और आसिया ने जैतून के घर को छोड़ दिया और एक नया रास्ता तलाश किया। उन्होंने अपनी मेहनत और अज़म से एक नया घर बनाया और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। अली ने अपनी बीवी के साथ मोहब्बत और एहतराम का बर्ताव बरकरार रखा और आसिया ने अपने नए घर में खुशी और सुकून पाया। जैतून का शौहर बहुत पहले एक्सीडेंट की वजह से वफात पा चुका था और अब घर में सिर्फ जैतून और अनाया मौजूद हैं। जैतून का दूसरा बेटा अहमद भी दूसरे मुल्क में नौकरी करता है और अपने पैसों का कुछ हिस्सा घर भेजता है। अब जैतून को सब घर का काम संभालना पड़ता। जैतून अनाया को कहती कि आप खाना बना दो, सफाई कर दो, तो वो इसकी बात को टाल देती। एक दिन जैतून ने अनाया से कहा, बहू, आप मेरे कपड़े धो दो, मुझे बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन अनाया, जो कि घर के कामों में सुस्त थी, वो उठकर अपने कमरे में चले गई और कमरे को कुंडी लगा दी। वो जैतून के बातों पर कोई तवज्जो नहीं देती। वो न तो जैतून के कपड़े धोती और न ही घर की सफाई करती। अब सब काम जैतून को ही संभालना पड़ता था। अब वो खुद ही सुबह से शाम तक काम में लगी रहती थी। अनाया की बेअमली और सुस्त रवैये ने जैतून को मजीद परेशान कर दिया था। इसकी अदम फ़ालियत की वजह से घर की हालात बदतर होती जाती थी और जैतून को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जैतून ने देखा कि अनाया का कोई भी काम में दिल नहीं लगता और वो घर के कामों को पूरा करने में दिलचस्प नहीं रखती। अब जैतून को इस बात का एहसास होने लगा था कि आसिया कितनी शरीफ और समझदार थी। आसिया का संस्कार और दियानतदारी के असरात ने जैतून को मुतासर किया था। उसने देखा कि आसिया ने हमेशा घर के कामों को बड़े ईमानदारी और मोहब्बत से किया था, जबकि अनाया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिली।
زیتون کے دل میں آسیہ کے لیے قدر اور احترام پیدا ہوتا۔ اسے اب سمجھ آتا تھا کہ آسیہ کی محبت، دیانتداری اور تحمل نے اسے ایک مثال بہو بنا دیا تھا۔ زیتون اب سوچتی تھی کہ آسیہ کے ساتھ میں نے اچھا سلوک نہیں کیا، میں نے بہت غلط کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ آسیہ نے گھر کی بہتری کے لیے جو کچھ کیا، اس کی قدر کی جانی چاہیے تھی۔ اب زیتون کو آسیہ کی قدر آئی تھی۔ اب زیتون نے اپنے دل میں آسیہ کے لیے احترام اور محبت پیدا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آسیہ سے معذرت کی اور اس کی محنت کو سراہا، اور اس نے آسیہ کے کاموں کی قدر کرتے ہوئے اسے مزید سپورٹ فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ہی زیتون نے عنایہ کی بے عملی کے خلاف بات چیت کی اور اسے گھر کے کاموں میں زیادہ فعال ہونے کا مشورہ دیا، کیونکہ اب زینب نے آسیہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے گھر کے تمام کام اپنے سر لے لیے تھے۔ چونکہ عنایہ گھر کے کام میں بے پرواہ تھی اور صرف وہ اسکول جاتی تھی، لہٰذا زیتون کو ہر چیز خود ہی سنبھالنا پڑتا تھا۔ اس صورتحال نے زیتون کو جسمانی اور ذہنی طور پر تھکا دیا تھا۔ اب زیتون کی بیماری نے گھر کے تمام ذمہ داریوں کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ اب زیتون بستر پر پڑی رہتی تھی، اسے اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ اس کی حالت کی وجہ سے گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ عنایہ، جو کہ پہلے ہی گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کو گھر کا کام کرنے کی کوئی جاچ بھی نہیں تھی، زیتون کی بیماری کے دوران عنایہ نے کچھ حد تک تبدیلی کا مظاہرہ کیا۔ وہ زیتون کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ جب زینب کی زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو تب عنایہ اس کے نزدیک نہیں آتی تھی اور نہ ہی اس کو ٹائم پر کھانا دیتی تھی، خود کمرے میں چلے جاتی اور زیتون چارپائی پر پڑی رہتی، اس کو کوئی پانی تک نہیں دیتا۔ ایک دن ان کے مکان کے آگے راستے سے کوئی آدمی گزر رہا تھا۔ زیتون چارپائی پر اکیلی باہر پڑی ہے اور وہ پانی پانی کرتی ہے۔ وہ نیک بندہ جلدی سے زیتون کے پاس آیا اور اسے پوچھا، ماں جی، آپ اس گھر میں اکیلی رہتی ہو، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ زیتون نے کہا، ہاں، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ وہ نیک اللہ کا بندہ جلدی سے گیا اور بالٹی میں سے ایک گلاس پانی لایا اور زیتون کو پانی پلایا۔ اس کا گلا بالکل سوکھ چکا تھا۔ اس نیک اللہ کے بندے نے زیتون سے کہا، ماں جی، آپ کے ساتھ گھر پر کوئی نہیں رہتا ہے؟ کیا آپ اس گھر پر اکیلی رہتی ہو؟ آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ زیتون نے اس نیک اللہ والے بندے سے کہا کہ میری ایک بہو ہے، پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئی ہے، میرے نزدیک بھی کوئی نہیں آتا، میں اسی حال میں تڑپتی رہتی ہوں، کوئی مجھے پانی تک نہیں دیتا۔ اس نیک اللہ والے بندے نے کہا، کیا آپ کا کوئی اولاد نہیں ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، نہیں، میرے 2 بیٹے ہیں، وہ اپنے اپنے کام سے دوسرے ملک گئے ہوئے ہیں۔ اس نیک اللہ والے بندے نے زیتون سے کہا، آپ کو اپنے بیٹے میں سے کسی ایک کا نمبر یاد ہے؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، میں ایک ان پڑھ ہوں، مجھے زبانی نمبر یاد نہیں ہے، ہاں، ایک ڈائری پہ دونوں بیٹوں کا نمبر لکھا ہے۔ اس نیک اللہ والے بندے نے کہا، آپ مجھے وہ ڈائری دکھا سکتے ہو؟ بوڑھی اماں نے اس آدمی کو کہا کہ میں نے فلانی جگہ پہ رکھا ہے۔ وہ آدمی گیا اور وہ ڈائری لے آیا اور اس نے ڈائری کھولی۔ اس ڈائری پہ علی اور احمد کا نام تھا۔ اس نیک بندے نے کہا کہ میں علی کو فون لگاؤں یا احمد کو؟ بوڑھی اماں کہنے لگی، علی کو فون لگاؤ، مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نیک اللہ والے بندے نے علی کو فون لگایا اور کہا کہ آپ کی ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ نیک اللہ والے بندے نے زیتون کے ہاتھ فون دیا۔
زیتون نے علی سے بات کی اور اس کو زور سے چیخیں نکل گئی۔ علی نے اپنی ماں کو روتے ہوئے کہا، ماں کیا آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے؟ ماں کہنے لگی، نہیں بیٹا، مجھے بس آپ کو دیکھنا ہے، آپ جلدی ہی میرے پاس آ جائے گا۔ کیونکہ اب زینب کو اپنے بیٹے علی اور آسیہ کی بہت یاد آتی تھی اور اس کو بہت پچھتاوا تھا کہ میں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا۔ علی نے کہا، ماں آپ ٹینشن مت لو، ٹینشن سے آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہوگی۔ میں اور آسیہ کوشش کریں گے بہت جلد آپ کے پاس پہنچنے کی۔ اب علی اور آسیہ گھر واپس آ گئے اور واپس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ زیتون کی حالت بہت بگڑ چکی ہے اور وہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی اور اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ زیتون بہت کمزور اور بیمار تھی اور کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ عنایت جو کہ پہلے ہی گھر کے کاموں میں سستی دکھا رہی تھی، اب زیتون کو وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی اور اس کی حالات کی طرف سے بے پرواہ تھی۔ زیتون نے علی کو دیکھتے ہی گلے سے لگا لیا اور آسیہ سے معافی مانگنے لگی۔ آسیہ دل کی بہت صاف تھی اور نیک لڑکی تھی۔ آسیہ زیتون کو کہنے لگی، ماں میں تو آپ کی بیٹی ہوں، بیٹی سے کوئی معافی نہیں مانگتا ہے۔ آپ میری ماں ہو، ماں کو انسان معاف نہیں کرے گا، میں نے آپ کو سب معاف کر دیا۔ زیتون نے اپنی بیماری کے دوران علی سے معذرت کی کہ علی مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے تمہیں گھر سے نکال دیا، میں نے آسیہ کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، آج اس کی سزا میں بھگت رہی ہوں۔ آسیہ نے ہمیشہ ہم سب کی خدمت کی لیکن میں نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ آسیہ کہنے لگی، ماں جی آپ نے تو ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے معاف بھی کر دیا، اب پچھلے سب باتوں کو بھول جاؤ، اب نئے سرے سے ہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں، آج کے بعد میں آپ کی بیٹی ہوں، علی تو آپ کا بیٹا ہے ہی، ہم دونوں مل کر آپ کی خدمت کریں گے اور ہم یہاں سے اپنے گھر لے جائیں گے۔ زیتون آسیہ کی باتیں سن کر بہت خوش ہوئی اور اسے دعائیں دینے لگی۔ وہ زیتون کو اپنے گھر لے گئے اور وہاں آسیہ نے زیتون کی اچھی طرح پرورش کی۔ آسیہ نے زیتون کو دوائی وقت پر دی، اس کا خیال رکھا اور مناسب کھانا فراہم کیا۔ آسیہ کی محنت اور محبت سے زیتون کی حالات میں بہتری آنے لگی۔ زیتون جو کہ پہلے آسیہ کے ساتھ سختی اور ظلم کر چکی تھی، اب آسیہ سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ اس نے آسیہ کے لیے دل سے دعائیں کی اور اس کے نیک دل کی تعریف کی۔ زیتون نے اپنی زندگی میں آسیہ کی محبت کو بہت بڑی نعمت قرار دیا اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دنوں بعد زیتون کی طبیعت میں کافی بہتری آئی۔ آسیہ کی دیکھ بھال نے اسے صحت یاب ہونے میں مدد دی اور وہ دوبارہ سے صحت مند ہونے لگی۔ زیتون نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور آسیہ کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ اس نے اپنی ساس سے معذرت کی اور اس کی محبت اور معافی کی طلب کی۔ آسیہ اور علی کی زندگی میں خوشیاں واپس آ گئی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا جو کہ ان کی زندگی کی خوشیوں کا نیا باب تھا۔ اس نئے آنے والے خوشحال دور نے ان کی زندگی کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ 2 سال بعد آسیہ اور علی کی زندگی میں خوشیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ زیتون کی صحت مکمل طور پر بحال ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آسیہ اور علی نے اپنے بیٹی کی پرورش بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کی۔ جب آسیہ اور علی کی بیٹی 2 سال کی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ پاک نے ان کی خوشیوں میں مزید اضافہ کیا اور انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ اس نئی خوشخبری نے آسیہ اور علی کی زندگی کو مکمل کر دیا اور ان کے خاندان کو خوشیوں سے بھر دیا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد آسیہ اور علی کا گھر
خوشیوں سے بھر گیا۔ دونوں بچوں کی پرورش اور دیکھ بھال نے ان کی زندگی کو مزید خوبصورت بنا دیا۔ اب علی اور آسیہ کی زندگی میں خوشیاں، کامیابیاں اور سکون واپس آ گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ماضی کی مشکلات کو پیچھے چھوڑا اور ایک خوبصورت خوشحال زندگی کی طرف قدم بڑھایا۔ ان کے دل اللہ کی رحمت اور برکتوں کے لیے شکر گزار تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔